غریب نواز ساری زندگی اس کے بعد ایک ہی بات کہتے رہے، اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں نہ چلا جائے۔ اے معین الدین، ہم بھی آپ کے غلام، ہم بھی آپ کے نوکر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ سیدہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ایسا بولا ہے؟ ان کو صرف بولا ہے لیکن سمجھایا ہمیں جا رہا تھا کہ تم ایسا عقیدہ نہ بنا لینا۔ اس سے بڑی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ڈر لگا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی نہ پکڑے۔ یہ باتیں صرف سمجھانے کے لیے قرآن میں یا احادیث میں آئی ہیں تاکہ ہم جیسے لوگ جو ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں یا اپنے بارے میں کوئی ایسے عقیدے نہ گھڑ لیں۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 38 میں تو آیا ہے کہ کوئی بات نہیں کرے گا مگر جسے رحمان اجازت دے اور وہ درست بات کرے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ درست بات ہے کہ کوئی بزرگ آ کے قیامت والے دن دھونس کے ساتھ یہ بات کرنی شروع کر دے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں؟ بزرگ تو بہت دور کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں بھی آیا ہے، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 109 میں، اس دن سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے اور جس کی بات کو پسند فرمائے۔ اب مجھے بتائیں کہ اتنی سخت آیات اور حدیث ہیں، اس کے باوجود اگر یہ بزرگوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، بلکہ لکھا کہاں ہے، یہ مولوی صاحب خود فرما رہے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ ایسے مولویوں کو ممبر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی پوچھنے والا ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ ہماری عوام ان باتوں میں بہت خوش رہتی ہے۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ بزرگوں کا جھوٹا دفاع کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، ہمارے بزرگ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بات تو مولوی صاحب اپنے منہ سے بتا رہے ہیں، چلے میں حسن ظن رکھ لیتا ہوں کہ بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا ہوگا، مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے مولویوں کو لگام کون دے گا؟ ہم بولیں تو کہتے ہیں کہ علماء کے خلاف بات کرتا ہے، ہم علماء کے خلاف بات نہیں کرتے، لیکن ایسے مولویوں کے خلاف ضرور بات کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ یہ بات صرف ان مولوی صاحب نے نہیں کہی، بلکہ پاکستان میں بہت مشہور عالم دین ہے جن کا نام کوکب نورانی، اور ایک پیر اجم قادری صاحب اور دوسرا دعوت اسلامی کے ایک عالم ہیں، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے بندے نہیں، ان کو پاکستان کی بہت زیادہ عوام سنتی ہے۔ سب سے پہلے ان کی ویڈیو دیکھیں۔ بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں۔ فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ اب یہ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے عالم ہیں اور پاکستان لیول پہ بہت مشہور ہیں، اور یہ بھی ایسے جھوٹے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ میرا تو یہ سوال ہے نا کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کو جنت میں لے کے جائیں گے، مرید تو بہت دور کی بات ہے، شیخ عبد القادر جیلانی پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ اور جو بات ان علماء کرام نے کی اس بات کا جواب میں ایک حدیث سے دوں گا۔ صحیح مسلم کی 310 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا، اور سفر و حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرایا کرتا تھا۔ اس کو دور سے آ کے تیر لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ صحابہ کرام نے کہا اسے شہادت مبارک ہو۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی، وہ اللہ نے آگ کی بنا کے اس پہ ڈال دی ہے۔ اب میں یہ ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ جنت میں لے جائیں گے، وہ اپنے مریدوں کو جنت میں لے جائیں گے، یہاں تو کسی بزرگ کا غلام نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا غلام تھا۔ اس کے جواب میں ہم اپنے استاد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک ویڈیو آپ کو دکھائیں گے۔ ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں دے سکتی، ولا یقبل منها شفاعہ، نہ کوئی دھونس کے ساتھ شفاعت کر سکتا ہے، ولا یؤخذ منها عدل، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی کسی کا مددگار بن سکے گا۔ چار چیزوں کا انکار آ گیا۔ اونٹ پیر توڑے کتنے گئے تو بیچارے آپ کو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں۔
ان کی ڈاکٹرن میں آپ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کی ڈاکٹرن میں ہدایت پہ آ جائیں گے. یہ بھی سورۃ الاعراف میں آیت آئے گی کہ جس کا گیئر الٹا لگ جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہدایت کا راستہ گمراہی نظر آتی ہے, گمراہی کا راستہ ہدایت نظر آتی ہے. اور اللہ سے ڈر جائیں اس معاملے میں کہ کسی شخص کو گمراہی ہدایت نظر آنا شروع ہو جائے اور ہدایت گمراہی. اور اسی چیز کو قرآن حکیم میں کئی جگہ کہا گیا ہے, شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں. جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ دھونس کے ساتھ سفارش کوئی بھی نہیں کر سکتا, تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ دھونس کے ساتھ سفارش واقعی کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ بات میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب میرے استاد ہیں, لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے. اور دوسری بات انہوں نے کی کہ کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے. باقی میرا یہ سوال ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل کر کے پیش کرنا تھا کہ ایک عام انسان کے سمجھ میں نہ آئے؟ قرآن کا اصل مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے. باقی جو مسئلے مسائل ہیں وہ لازمی علماء کرام سے جا کے پوچھنے چاہیے, لیکن ان سے پوچھنا چاہیے کہ قرآن حدیث میں کیا لکھا ہے. اگر کوئی عالم قرآن حدیث کی بجائے اپنی کتاب تھما دے تو اس کو بولیں کہ یہ اپنے پاس رکھیں اور ہمیں قرآن اور حدیث بتائیں. میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں بلکہ حقیقت بتانا ہے. باقی میری اللہ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط الفاظ نکل گئے ہیں تو اللہ مجھے معاف کرے اور ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ.